نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون۔ ترجمہ: اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں نظر ڈالی تھی اسلام کی ہسٹری پر اور جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا، اور یہ مسلمانوں کا پختہ کامل یقین ہے۔ تو چلیے آگے شروع کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے کیسے حالات تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں قبیلہ ثقافت کا جاہلانہ دور تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ مذہب تھا اور قبیلے کے لوگ الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا تو کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی اپنے اپنے قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کا شکار تھے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہر انسان زمین کی چیزوں کی پوجا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پورے عرب میں اس وقت تشدد اور ظلم و جبر کا بول بالا تھا۔ نہ بچے محفوظ تھے اور نہ ہی عورتیں محفوظ تھیں، یہاں تک کہ کسی کی جان اور مال بھی کب چلی جائے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ ہر جگہ ہر طرف بد انتظامی تھی، ہر طرف ظلمت کا ماحول تھا۔ ہر طاقتور انسان اپنی طاقت کے زور سے مظلوموں پر ظلم کرتا تھا۔ اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ چاروں طرف کفر و شرک کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پاک کتاب قرآن مجید نازل کی۔ اس کتاب قرآن مجید میں اسلام مذہب پر چلنے والوں کے لیے صحیح اور غلط کی پہچان بتائی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ زندگی کو کس طرح سے صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اسلام کے آنے کے بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا لوگوں کو کہ ہر انسان برابر ہے، ہر کسی کے حقوق برابر ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، تمام کے حقوق ایک جیسے ہیں۔ اسلام نے ہی دنیا میں آ کر عورتوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کو حقوق دلوائے۔ عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ بچیوں کے بھی حقوق متعین کیے گئے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد اس روایت کو بھی ختم کیا گیا اور بتایا گیا کہ انسان کو اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام میں غلاموں کے حقوق بھی بتائے گئے کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا۔ اسلام کے آنے کے بعد طاقتور کے اثر رسوخ کو بھی کم کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر انسانوں کو نہیں لوٹ سکتے، ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر سکتے۔ یہ سب بھی اسلام نے ہی انسانوں کو بتایا۔ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس میں غلاموں کو آزاد کیا گیا اور ہر شخص کو عزت ملی اور چاروں طرف سے ظلم مٹ گیا اور لوگوں کو برابری کے حقوق ملنا شروع ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ پاک، جو سر تیرے سامنے جھکے اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے بچانا۔ اے اللہ رب العزت، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچانا۔
آمین ثم آمین. اللہ حافظ.